لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. منہاج ٹی وی پر حج و زیارت کے ساتھ محمد ثناء اللہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس کا مقدر بدل جاتا ہے. یثرب ایک قدیم بستی جو تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی. طوفان نوح کے بعد تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی ہجرت گاہ اور اقامت گاہ بنایا تو یثرب کا مقدر بدل گیا. وہی یثرب جو کل تک بیماریوں کا گھر تھا آج دارالشفا بن گیا. وہ پسماندہ اور نظر انداز بستی جسے کل تک کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا، وہی بستی انسانیت کا مرکز نگاہ بن گئی. یہ شہروں کا سلطان ٹھہرا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی اور دلوں کا قبلہ، دلوں کا کعبہ گنبد خضرا یہیں تعمیر ہوا. فضائیں جس کی بلائیں لیتی ہیں اور خوشبوئیں جس کا طواف کرتی ہیں. یہاں کے آداب، مدینہ طیبہ میں حاضری کے آداب. شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا کہ اللہ ہرے خاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو یہاں سر کے بل چلا. مدینہ طیبہ میں حاضری کے کیا آداب ہیں، مدینہ طیبہ کی اپنی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے. آپ بھی ڈسکشن میں شامل ہونا چاہیں، اپنا سوال ہم تک بھیجنا چاہیں تو ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ thefatwa.com پر آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہمیں شرف بخشا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، حجاج کرام اور معتمرین جب خانہ کعبہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف جب رخت سفر باندھ رہے ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے خوب کہا کہ حجر اسود اس وقت گویا زبان حال سے یوں پکارتا ہے کہ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. مفتی صاحب، مدینہ طیبہ میں حاضری کے کیا آداب ہیں اور خود مدینہ طیبہ کے اپنے کیا فضائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے نسبت کی بات کی تو اس میں تھوڑا سا اور اضافہ یہ کر لوں جی کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کو بنایا ہے. جی بے شک. لیکن بعض زمین کے حصے اور بعض اوقات جی ان کی نسبت جب بری مخلوق سے ہو جاتی ہے تو وہ اوقات اور وہ جگہیں جو ہیں وہ بھی قابل نفرت ٹھہرتی ہیں اللہ رسول کی نظر میں، جی ایمان کی نظر میں. اور جن کو نسبت ہو جائے اچھے لوگوں سے، انبیاء اور اولیاء سے، تو وہ زمین ہو، وہ زمان ہو، وہ مکان ہو، وہ مکین ہو، وہ انسان ہوں، تو ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور ان کو بہت اونچا مقام مل جاتا ہے. بلا شبہ. انہی مقامات پر حاضری سے حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے. اور انہی مقامات میں کچھ ایسی اللہ نے جگہ رکھ دی کہ وادی معصرہ سے بچ کے جانا، ارنا سے بچ کے جانا. یہاں کیوں بچ کے جانا بھائی؟ انہی جگہوں پر تو میدان عرفات ہے، تو وہاں ہم گئے تو یہ محصر سے کیوں بچ کے جائیں، ارنا سے کیوں بچ کے جائیں؟ تو یہ فرمایا کہ اتنا ٹکڑا جو ہے یہ ایک عبرت کا مقام ہے کہ یہاں حج بھی ہوتا ہے. نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے اس کو یہ مقام مل گیا کہ یہاں کی حاضری حج اور حج اکبر، اور اس کو کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا جو ہے رکن اعظم حج کا وہ میدان عرفات بنا. اس جگہ کو بری قوموں کے ساتھ جن پر عذاب آیا ان کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس متبرک جگہ کے اندر جہاں حاضری حج ہوتا ہے اس نسبت کی وجہ سے، اور وہاں فرمایا کہ جب یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے، باقی نہ روتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، جلدی جلدی گزر جاؤ، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. تو یہ دونوں نسبتیں آمنے سامنے آ گئی کہ اچھے لوگوں سے، اللہ والوں سے نسبت کا کیا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں، وہ قومیں جو معذب ہیں جن پر عذاب آیا، ان سے منسوب ہو جائے تو وہی جگہ لعنتی ہو جاتی ہے. مفتی صاحب، یہی ہم ہر نماز میں یہی دعا مانگتے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بالکل یہی بات ہے. ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر. ہاں، تو اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ مکہ شریف
ایک مرکز تھا دین کا، جی بہت ازل سے لے کر اب تک رہے گا، جی تو اس سے 300 میل دور مدینہ شریف جو تھا، جس کو آپ نے کہا نا یثرب اس کا پہلا نام تھا، اب اس کو ہم کہتے ہیں طیبہ یا طابہ، طیبہ، طیبہ طابہ طابہ، یا مدینہ النبی۔ جی مدینہ مختصر ہے نا، اس کا معنی مدینہ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ جی تو اب یہ طابہ اور طیبہ بن گئے، یعنی خوشگوار آب و ہوا والی زمین، جہاں طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جہاں دل کے روگ چلے جاتے ہیں، یہاں زنگ جو ہے دلوں پر چڑھا ہوا وہ دھل جاتا ہے، اور انسان کا ظاہر باطن نورانی ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ۔ تو یہ نسبتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے دور اتنا فاصلے پر کیوں رکھا اپنے گھر سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر جو ہے اس کو دور کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ کوئی شخص ابراہیم علیہ السلام کی زیارت وہاں ہو جائے گی، اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت خانہ کعبہ کے پاس جائے گا تو وہاں ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو خیر ادھر ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ اور بہت سے انبیاء کرام اور اولیاء اور اللہ والوں کے مزارات جو ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ گرد و نواح کے اندر ہیں، تو وہاں تو وہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ چلو طفیل سے ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا بھی یہی اگر مزار مبارک ہوتا تو ان کا ہوگی زیارت، تو ان کی بھی زیارت کر لو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، وہ مخصوص VIP وہ جگہ مخصوص ہے، تو اس کے لیے الگ سفر کرو، سفر الگ کرو۔ اچھا قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم۔ ھذا البلد قرآن کا انداز تو یہ ہے کہ فصیح اور بلیغ کلام ہے، اس میں جتنا اختصار اور لفظ تھوڑے ہوں اتنا ہی زیادہ فصیح اور بلیغ، لیکن یہاں لا اقسم بہذا البلد یہ کہا، حالانکہ اس کے اندر پھر امکانات پیدا ہوئے کہ یہ کون سا بلد ہے۔ مکہ اگر آ جاتا تو اختصار بھی ہوتا، لفظ بھی تھوڑے ہوتے، اور بالکل ٹارگٹ بن جاتا کہ یہ بستی مراد ہے، لیکن اس کی بجائے اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یہ کیوں لفظ کو بدلا اور علم کی جگہ یہ لفظ بول دیا، نسبت کر دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا تھا کہ اصل کرامت، اصل عظمت، فضیلت میرے محبوب کے قدموں کی ہے۔ یہ مکہ جائیں تو وہ افضل ہے، اور یہ مدینہ میں آئیں تو یہ افضل ہے۔ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور اوائل اسلام کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھتے ہیں تو مسلمانوں نے ایک بار ہجرت نہیں کی، ایک شہر کی طرف بھی ہجرت نہیں کی، حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں، اور اس کے بعد یثرب کی طرف ہجرت کی گئی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ جانے کی بجائے مدینہ طیبہ کو اپنے لیے، یثرب جو اس وقت نام تھا اس کو اپنے لیے چنا۔ کیا وجہ تھی یثرب کو چننے کی؟ کیا وجہ تھی؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سورہ آل عمران قرآن پاک کا 4تھا سورہ ہے، اس کی متعلقہ آیت پڑھ کے تو اس کے گردا گرد یہ گفتگو پھرتی رہے، اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی، قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر بھی ہو جائے گی، اور اس سارے سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ رب العزت نے سورہ نساء قرآن پاک کا 4تھا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 64 یعنی 64۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ، دنیا کا کوئی اینی ون، اگر دنیا والے کوئی بھی ان میں سے جب ظلم کر بیٹھے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں ظلم سے مراد مطلقاً بولا جائے تو شرک مراد ہے، کفر مراد ہے، تو اگر یہ شرک اور کفر کر بیٹھے ہیں، اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب بھی کریں، جاؤ کا محبوب تیرے پاس آئیں۔ یہ عجیب انداز ہے کہ شرک کریں گے تو اللہ کا حق مارا، نافرمانی تو اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میں لامکان ہوں، کہاں ڈھونڈو گے؟ تو مجھے اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنا ہے تو پھر مدینہ طیبہ میں میرے محبوب کے پاس جاؤ، جاؤ کا، اور یہ جاؤ کا کہہ کے کہ تیرے پاس آئیں، تیرے حضور حاضر ہوں میرے محبوب، یہ کہہ کر منافقوں کی چھانٹی کر دی، اس لیے کہ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ دو چیزیں، اور رسول پاک کی خدمت میں آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا کہ آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ اللہ نے جو اتارا اس کی طرف جب دعوت دی جائے تو دوڑتے ہیں، میں قرآن کے ہاں جی قرآن اس کی طرف دوڑتے آتے ہیں، لیکن جب کہا جائے وَإِلَى الرَّسُولِ رسول پاک کی خدمت میں آؤ، اور یہ واو عطفہ ہے تو اس عطف کا معنی یہ ہوتا ہے وہ الگ ہے اور یہ الگ، دو حضریاں الگ ہیں، قرآن کے پاس آؤ اور رسول پاک کی خدمت میں آؤ۔ تو رأیت المنافقین آپ دیکھیں گے منافقوں کے کہ یصدون عنک صدودا تیرے پاس آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تیرے پاس نہیں آئیں گے، آپ کے پاس آنے سے قرآن کی طرف دوڑتے آئیں گے، خوشی خوشی آئیں گے، لیکن حضور کی خدمت میں نہیں آتے۔ وہی چیز یہاں بھی کہ اگر یہ ظلم کر بیٹھے جب اگر میرے محبوب تیرے پاس آ جاتے، حالانکہ سوچنے کی وہی بات ہے کہ حق تو جرم تو اللہ کا کیا انہوں نے، مجرم تو اللہ کے ہیں، شرک کیا ہے، اور پھر کہا کہ اگر معافی چاہتے ہیں تو جاؤ کا تیرے قدموں میں آ جائیں۔ عجیب بات ہے، محبت ایسی دنیا میں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو ہے جتنی محبت کسی کی ہیں، یہ محبت ہم نے نہیں دیکھی دنیا میں کہ آپ کا کوئی دشمن ہو اور وہ معافی آپ سے مانگنے آ رہا ہے، جرم آپ کا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے پاس جاؤ، اس کا مطلب ہاں اس کے پاس جاؤ، وہ میرا عزیز ہے، وہ اگر راضی ہو گیا میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، تو جاؤ کا تیرے پاس آئیں۔ اب یہ بعض لوگوں کو ایسی ایسی باتیں سوچتی ہیں شیطانی وسوسے کہ وہ تو زندگی کی بات تھی، اگر ایسی بات ہے تو اطیع اللہ اطیع الرسول جتنی بھی آیتیں حضور کی اطاعت اور اتباع کی وہ تو زندگی کی باتیں تھیں، وہ مکے کی باتیں تھیں، وہ مدینہ کی باتیں تھیں، تو پھر ساری شریعت ادھر ہی رہ گئی، یہ تو قیامت تک رہے گا بھیا، اور یہ اصول جو ہیں یہ مطلقاً ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہونا، 3 شرطیں لگا دیں، جاؤ کا کہ تیری خدمت میں آئیں، فاستغفر فات ہے تاخیر مع الوصل کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے آئیں اور اس کے بعد پھر کیا کریں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے دعائے مغفرت کریں اور معافی مانگیں، یہ 2 شرطیں ہو گئی۔ واستغفر لہم الرسول، اور پھر رسول پاک یہ بھی اپنے ہونٹ پیارے پیارے ہلائیں اور کہیں کہ یا اللہ معاف کر دے ان کو، اب میرے پاس آ گئے تو معاف کر دے۔ تو یہ 3 شرطیں جب ہوں گی تیرے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور رسول پاک ان کی شفاعت کریں، لبجد اللہ لام تاکید کا ہے، ضرور پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان، پھر توبہ قبول ہو جائے گی، پھر اللہ مہربان ہو جائے گا، وہ جو ناراض تھا وہ راضی ہو جائے گا، وہ جو عذاب دینے کے موڈ میں تھا وہ اب بخشنے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب تو یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے کی بات ہے اور زمانے کی، آج تک کسی مفسر، کسی محدث، کسی مسلمان عالم نے یا عام مسلمانوں نے بھی یہ معنی سمجھا نہیں، اور نہ اس پر یہ شیطانی آوازیں ہیں کسی نے عمل کیا ہے۔ لوگ جائیں، آپ جائیں وہاں پر تو دیکھو کہ مدینہ طیبہ میں اسی طرح آتے ہیں کہ نہیں آتے، جیسے کہ پروانے آ جاتے ہیں شمع پر، اور ان شیطانی آوازوں کو تو سنتا بھی نہیں ہے۔ وہاں ہم پہاڑوں پر گئے تو یہ غار جو ہے، اس غار کے اندر کیا لینے آئے ہو، یہاں کیا ہے؟ ہم نے کہا جو بھی ہے، اور اگر اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، تمہاری جلن تو ہے، تمہاری حسد تو ہے، تو لہٰذا ہم یہی چاہتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے چیلے جلتے رہیں، بس وہ عدو مبین ہے، ہمارا دشمن ہے، تو لہذا وہ ہمارے ساتھ کرتا رہے، ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ مفتی صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بارے میں فرمایا، پہلے مکہ کا بتایا کہ مکہ کو حرم بنایا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور مدینہ کو، اب مزے کی بات دیکھیں آپ کہ سارے ہی بولتے ہیں حرمین شریفین، تو یہ حرمین یہ تثنیہ 2 حرم، ان سے پوچھیں آپ کہ 2 حرم کون سے ہیں؟ ایک تو حرم ہمیں نظر آتا ہے، حرمن قرآن میں حرمین نہیں آتا، قرآن میں تو حرمن آمنن آتا ہے، ایک حرم امن والا، لیکن یہ دوسرا حرم کہاں سے آیا بھائی؟ تو یہ دوسرا حرم حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا و رسولوں کا و عبدوں کا،
تیرا بندہ تھا اور تیرے رسول تھے اور تیرے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے جعل المکہ حرمن، انہوں نے مکے کو حرم بنایا۔ میں انا عبدوں کا و رسولوں کا و نبیوں کا تو جعلت المدینہ حرمن، تو ما بین اللابتیہ، کہ یا اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا حبیب ہوں، تیرا رسول ہوں، اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ اس سے دو باتیں نظر آئیں۔ پہلی یہ کہ ایک حرم جو ہے وہ ابا حضور نے بنایا، جی بے شک، ابراہیم علیہ السلام نے، اور دوسرا حرم ان کی صاحبزادے نے جو کہ قابل فخر کائنات ہیں انہوں نے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پھر کہہ دیا کہ جعلنا حرمن آمنن، یہ ہم نے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکونی ایک مثلث بن گئی کہ اس کا عمل بھی میرے ہی عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس نے بنایا یا میں نے بنایا، ایک ہی بات ہے۔ مدینے کو اس نے بنایا یا میں نے بنایا، مکے کو اس نے حرم بنایا یا میں نے بنایا، اور حرمین بن گئے، ہاں بس یوں نہ سمجھو کہ کسی اور نے بنائے، یہ ہم نہیں بنائے، یہ دونوں ہم نہیں بنائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا محبت کی باتیں۔ جی مفتی صاحب، جب انسان روانہ ہوتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابراہیم دعا کا لمکہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے یا اللہ تجھ سے دعا مانگی تھی مکہ کی کہ ورزقھا لہم من الثمرات، ان لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارے یہاں میں اپنی اولاد جو ہے چھوڑ کے ادھی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی، تو وہ چھوڑ کے جاؤں، پیچھے وہ بیچارے نہ پانی ملے نہ کھانے کو کچھ ملے، وے وادن غیر ذی زرع، تو یہ ایک ایسی چیز جگہ ہے جس کے اندر زراعت نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی باغات نہیں، کوئی چشمے نہیں، تو یہ بھوکے پیاسے مر جائیں، ایسا نہ کرنا یا اللہ۔ اللہ نے فرمایا غم ہی نہ کر، فکر ہی نہ کر، ان کو اتنا رزق دوں گا جو دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں کسی کو دوں گا، تو یہ میں دوں گا، تو آپ سے زیادہ میری نظر ہے ان کے اوپر، تو آپ کی اولاد ہے، ہم کبھی پسند کریں گے کہ ان کو دکھ ہو، ان کو تکلیف ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ساتھ ہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مکے کے لیے اور اہل مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، رزق دینا ان کو خوشحال رکھنا، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول اور نبی ہوں اور حبیب ہوں، تو میں دعا مانگتا ہوں مدینے کے لیے، یا اللہ اس کے اندر ضعف ما بارکتا مکہ تا، جتنا تو نے برکتیں ڈالی ہیں مکے کے اندر، ضعف دو چند کر دے، اس سے زیادہ دگنا چگنا کر دے، اتنی برکتیں اس سے زیادہ دگنی چگنی مدینے میں کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اور بلا شبہ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے دوہری نعمتیں اور اس سے زیادہ، آپ دنیا کی کوئی چیز وہاں دیکھیں آپ کو ملے گی، موسمی ہو یا غیر موسمی، سبحان اللہ۔ دنیا کے کسی خطے میں پیدا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کو اس حجرے کی چار دیواری کے اندر رزق ملتے تھے، موسم بے موسم سب کچھ ملتا تھا، لیکن ان کی ذات کے لیے مخصوص تھا نمبر ایک، اور دوسرا اس چار دیواری کے اندر ہی مخصوص تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں سبحان اللہ، نہ کوئی حد بندی ہے، پورے حرم کے اندر، پورے علاقے کے اندر دنیا کا ہر پھل ہر رزق پیدا یہاں ہوتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے اندر چاول اور بہترین چاول وہاں ملیں گے آپ کو، اور دنیا بھر کا پھل اور فروٹ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ تو یہ دعائیں جو ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیں بھی نصیب کرے، جو زمین اور پتھروں اور روڑوں کے اندر یہ برکتیں ڈال سکتے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے بھی دل و دماغ کو نور علی نور بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو، اور مدینہ طیبہ میں وہ شخص جو مدینہ طیبہ کی سختیوں پر صبر کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی شفاعت کی خوشخبری بھی سنائی۔ مفتی صاحب یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک مختصر سا بریک کے بعد ناظرین یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، مسجد نبوی وہ مبارک مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ جب انسان اس مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مفتی صاحب یقیناً انسان کا وجود، انسان کے خیالات وہ سارے کے سارے مجتمع ہو جاتے ہیں، اور وہ ساری محبت کے جذبات وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں مسجد نبوی میں؟ سبحان اللہ، جب انسان اس زمین کے اوپر قدم رکھے
تو جیسے کہ عاشقوں نے کہا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے، تو وہاں تو دل چاہتا ہے کہ پلکیں جو ہے نا زمین سجدہ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، تو دل چاہتا ہے کہ پلکوں کے بل چل کر وہاں جائیں، پیشانی کے بل، لیکن بہرحال وہ پہلے تو وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، دوسرے پھر میرے جیسے عام آدمی جو ہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی وہاں جانے سے گھبراتے ہیں اور کانپتے ہیں کہ کہاں وہ بارگاہ اور کہاں یہ گناہ گار روسیا، تو کس منہ سے ہم وہاں حاضری دیں۔ تو اس طرح سے سر جھکا کے اور روتے روتے، ایک خوشی بھی ہے کہ مجھے حاضری مل رہی ہے اور حجوں کا حج ہو رہا ہے، اور دوسری ساتھ ندامت بھی ہے کہ میں اس قابل تو نہ تھا، تو میں یہاں کیسے جاؤں، کیسے منہ دکھاؤں ان کو۔ تو ان دونوں جذبات، رنج و الم بھی اور خوشی بھی، ان دونوں جذبات کے ساتھ وہ جب حاضر ہوتا ہے نظریں جھکا کے اس کو جانی چاہیے، اور دور سے ہی گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، مینار مسجد نبی کے نظر آ جاتے ہیں، وہ نورانی، رات کو جائے تو وہ الگ ایک ماحول نظر آتا ہے، دن کو جاتا ہے تو وہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے، اور جب جو قریب آتا چلا جائے حضور کا روضہ پاک تو پھر نظروں کو جھکا لینا چاہیے، شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں ادنا اور اعلیٰ، اور وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کرے، جیسے مکے میں گئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ غسل کر کے تو حرم کعبہ میں گئے اور آپ نے طواف کیا، صفا و مروہ اور وہ کیا۔ اسی طرح سے یہاں جا کے پہلا کام آپ غسل کریں گے مدینہ طیبہ میں، تاکہ اس بارگاہ کی حاضری کے اپنے آپ کو کسی قدر لائق کر لیں، اور وہاں سے پھر مسجد نبوی میں جائیں اور حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اس طریقے سے یہ درود شریف پڑھے۔ وہاں پر کوئی درود ابراہیمی وہاں نہیں پڑھتے، یہی پڑھتے ہیں، بلکہ امیر لوگ بھی جاتے ہیں نا، بادشاہ اور صدر اور وزیر اعظم اور اس قسم کے لوگ، تو وہاں کے حکمران جو ہیں جن کے لوگ یہاں شور شار مچاتے رہتے ہیں، شورش، تو وہ خود وہاں ان کو پڑھاتے ہیں صلاۃ و سلام علیکہ، اور یوں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب ہم آ کے حضور کے روضہ اقدس کے سامنے ایسا کرتے ہیں تو آپ تو ہمارا منہ پکڑ کے تو خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ادھر منہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کے خود جو بڑے بڑے علماء ہیں تو وہ ان کو پڑھاتے ہیں، یہ حضور کا روضہ ہے، ان کو سلام کرو، پھر یہ ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، تو اس طرح سے وہاں یہ کرتے ہو۔ تو امیروں کے لیے اور قانون بن گیا اور غریبوں کے لیے، جیسے کعبے میں آپ نے وہ کر دیا، ترمیم کر دی، کہ اسی طرح یہاں بھی ترمیم ہے کہ ہمارے آداب اور ہیں اور ان کے آداب اور ہیں۔ خدا کا خوف کرو، جو چیز شرک نہیں اس کو شرک نہ کہو۔ کسی کی قبر پر جانا، کسی کے مزار پر جانا، مزار اللہ کے نہیں ہوتے، قبریں اللہ کی نہیں ہوتی ہیں۔ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ اللہ سے کرنا چاہیے وہ آپ بندے سے نہ کریں، مخلوق سے نہ کریں۔ تو کیا اللہ کے مزار پر جانا چاہیے؟ کیا اس کی قبر پر جانا چاہیے؟ کیا اس کو سلام کرنا چاہیے؟ حضور فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، مت کہو کہ سلام ہو اللہ پر، ان اللہ و سلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام، وہ سلامتی ہے سراسر، وہ تو سلامتی بخشنے والا ہے، تمہاری دعاؤں کا محتاج نہیں کہ یا اللہ تو سلامت رہ، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے تو ان کے لیے دعا مانگنی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ آپ ادھر منہ نہ کریں، ادھر منہ کرو۔ میں نے کہا اذا جاءک ابوک و تسلم انت علیہ استقبلتہ ام تستدبر عنہ یا استدبرت منہ، کہ جب تیرا باپ آتا ہے اور تو اس کو سلام کرتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کھڑا نہ ہو، تو کیا اس کو بیٹھے بیٹھے کرتا ہے باپ کو؟ نہیں۔ تو یہ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہے، قابل تحریم، قابل تعظیم۔ تو وہ باپ آئے، ماں ہے، تو اس کے لیے تو کھڑا ہو کے سلام کر، بیٹھ کے کرے گا تو جفا کہا جائے گا اس کو، اور اس کو گستاخی کہا جائے گا، اور اس کو برا پڑا۔ اسلام کے بھی آداب یہی ہے۔ اور آپ اپنے مدرسے میں جاتے ہیں، آپ کسی اپنے بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آئے تو آپ بیٹھے بیٹھے کہیں جی استاد جی السلام علیکم، کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی عزت اتنی بھی نہیں ہے
کہ اپنے بزرگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو، تو ان کے لیے نہیں کریں؟ کریں گے، ہم ضرور کریں گے۔ اور کہاں لکھا ہے کہ نہ کرو؟ بیٹھ کے کیوں؟ ہم اتحیات تو پڑھنے لگے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے وہاں بھی سلام کریں گے، اور کھڑے ہو کر بھی سلام کریں گے، کھڑے ہو کے ہم سلام کریں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں قبلے کی طرف کر لیں، حضور کے روضہ پاک کی طرف۔ بھائی دنیا میں کوئی سلام ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ سلام میں آپ سے کر رہا ہوں اور منہ اپنا ادھر کر لوں اور کہوں السلام علیکم، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جفا ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، اس کو دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو کیا حضور علیہ السلام کے آداب آپ یہ سکھا رہے ہیں امت کو؟ خدا کا خوف کرو، ہم ادھر ہی کریں گے منہ اور ادھر۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ وہاں صفیں جو بنتی ہیں نماز میں، تو آگے روضہ پاک آ جاتا ہے اور وہاں سے خانہ کعبہ ہے، اسی سمت میں کعبہ ہے۔ ہاں آگے ادھر سیدھا خانہ کعبہ آئے گا۔ تو میں نے کہا اب بولو، اب رخ کدھر ہے تمہارا؟ شرک ہو گیا؟ واہ واہ واہ۔ مفتی صاحب کیا خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کو اس در کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا خوب کہا کہ آسی ہیں چہیتے ہیں، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہد و مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں مفتی صاحب اور وہاں مانگتے ہیں، تو ان کے تو مانگنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب جب وہ فرماتے ہیں آسی بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ بلا شبہ آسی ہم بن بلائے مہمان نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے۔ آسی بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر رد ہو، کسی کو دعوت دے کے گھر میں بلایا جائے اور اس کی بات کو پھر مانا بھی نہ جائے اور دعوت سے باہر کر دیا جائے، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر شرط بھی نہیں ہے اور نہ انکار ہے۔ اور لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں لب یعنی منہ کھلا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، صلاۃ والسلام عرض کر رہے ہیں، حضور کے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، یہ بھیک ہے۔ اور منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قریب و بعد میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ادھر ہاتھ اٹھا ادھر قبولیت ہو گئی۔ بلا شبہ مفتی صاحب اس کیفیت سے اگر کوئی حاضری دے، اور جیسے کہ ہمارے سارے فقہاء شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، تمام فقہاء اربعہ اور اس کے علاوہ سارے وہ کہتے ہیں کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑا ہو وہاں حضور کے سامنے جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر وقل وحدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قلب کا، دل کے اندر حضور کی شخصیت کو حاضر کر، وقل، اور پھر کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح سے۔ اور یہ ہمارے تمام فقہاء نے کہا، علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہی طریقہ بتلایا ہے مجموع الفتاویٰ کے اندر۔ تمام فقہاء، تمام دنیا کے علماء، جہلاء نہیں اور منافقین نہیں، تو باقی جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی بھی ان کا مذہب جو ہے فروعات میں اختلاف ہو، اس میں کسی کے اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو سلام آپ نے عرض کرنا ہے، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے انشاء۔ خبر تو یہ ہوتی ہے کہ کسی موقع پر حضور علیہ السلام کو یوں کہا گیا تھا، السلام علیکہ ایھا نبیو، یہ کوئی یہ کیا ہے، حکایت کر رہے ہیں، ہم خبر دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ خبر اور حکایت نہ بیان کرنا کہ وہ کسی نے یوں کہا تھا، نہیں، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے قصد کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شخصیت کو حاضر کر، اور سامنے جیسے کہ نظر آ رہے ہیں تصور، اور وہ زندہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں تجھے اور پہچان رہے ہیں تجھے، اور تو اس بارگاہ میں کھڑا ہے، اور اس بارگاہ میں تو یہ اس کو ہم انشاء کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر جو ایک بار درود ہی بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود و سلام یعنی کہ رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، 10 اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن نے اصول دے دیا اذا حییتم
بتحیۃ فحیوا بأحسن منہا اور ردوہا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے کسی بھی لفظ سے تو پھر تم اس سے بہتر سلام کا جواب دو۔ تو جب یہ سب کے لیے ہے تو حضور کے لیے بھی ہے کہ محبوب جب تمہیں بھی سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دینا۔ تو ہم جب حضور کے لیے کہتے ہیں یا اللہ رحمت نازل کر، یا اللہ سلامتی دے حضور کے دین کو، حضور کی امت کو، حضور کی شان و شوکت کو عروج دے، سلامتی دے، تو یہ ہماری دعائیں کیا، ہم کیا اور کیا ہماری دعائیں۔ لیکن جب وہ حکم قرآن کا یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے کسی لفظ سے تو تم اسے بہتر جواب دو۔ اب آقا علیہ السلام نے لازم ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے، بلا شبہ۔ تو وہ جب دعا ایک بھی ہمیں مل جائے نا تو سبحان اللہ، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جی مفتی صاحب، یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بینی سہانی صبح میں خوشبو کدھر کی، ہوا یہ کدھر کی ہے؟ بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ جب کلام یہ مفتی صاحب پڑھا جاتا ہے تو کیفیات آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی انسان محسوس کرتا ہے کہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں۔ انہوں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کا تقابل ایک قسم کا کیا ہے، اور دونوں فرماتے ہیں دولہا ایک ہے آقا علیہ السلام، جی، اور دلہنیں دو ہیں، ایک مکہ ایک مدینہ ہے۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ کعبہ دلہن ہے، روضہ اقدس نئی دلہن، وہ پرانی ہے یہ نئی ہے، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، ایک کو سورج کہنا چاہیے دوسرے کو چاند کہنا چاہیے، چودھویں کا، دونوں بہنیں سجیلی انیلی بنی مگر، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے۔ دونوں ہی خوش ہیں، لیکن جو اپنے خامن کے پاس ہوتی ہیں اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ مدینہ سرسبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر، وہاں کی ہر چیز کالی ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور تو کرو کہ مکے کی ہر شے کالی کیوں ہے؟ کیونکہ کالا رنگ جو ہوتا ہے، سیاہ رنگ، یہ سوگ کا نشان ہوتا ہے۔ گویا وہ رو رہی ہے اور سوگ منا رہی ہے کہ میرے پی جو ہے مجھے چھوڑ کے وہاں چلے گئے، اور سبز وصل یہ ہے مدینے والی، اور سیاہ پوش ہجر وہ ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، وہاں گنبد خضرا سرسبز و شاداب ہے، وہاں کے روضہ پاک کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، وہاں کی ہر چیز جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے۔ گویا وہاں کی زمین جو ہے وہ ناز کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے کہ آقا میرے پاس آ گئے، سبحان اللہ میری قسمت، اور وہ سوگ منا رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت انداز ہے مفتی صاحب۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو بھی لے چلو، وہ کہتا ہے حجر اسود گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کہ تم جا کے وہاں عالم تصور میں جو سجدہ جائز ہے وہ کرو گے، جو جائز ہے وہ سجدہ کون سا ہے؟ وہ خود ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ہاں، یعنی دل کو جو حال ہے سر کو ادھر ہی رکھ، تو یہ شریعت میں جائز ہے، دل وہاں ساجد ہو اور یہ سر ساجد نہ ہو۔ اے جذب دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ، تو یہ حضر اسود گویا کہ حاجی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ یار میں کالا ہو گیا، حالانکہ جنت سے آیا تھا، یاقوت تھا اور سفید تھا، نورانی، اور جتنی بات یہ مکہ ہے رات کو جگمگ کرتی تھی میری روشنی سے، لیکن اب میرا حال یہ ہوا کہ ہر گناہ گار کے گناہوں کو جیسے اسفنج پانی کو چوس لیتا ہے، میں ان کے گناہ چوس کے ان کو میں روشن کر دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو میں نے کالا کر لیا، میں کالا ہو گیا ہوں۔ تو اب وہ حاجی صاحب سے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو، یہ تمنا حجر کی ہے، تمنا ہے اس کی کہ مجھے بھی یہ لے جاؤ حاجی صاحب مدینہ شریف، میں بھی ان سے لگ کر چٹا ہو جاؤں، سفید ہو جاؤں، نورانیت آ جائے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہاں ایک شک پیدا کیا جاتا ہے، ہمارے عام جو مسلمان ہیں، سادہ مسلمان، ان کو یہ خیال دلایا جاتا ہے کہ صرف 3 مساجد ہیں
ان کے لیے رخت سفر شیطانی وسوسہ ڈالا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ اللہ تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ کجاوے مت کسو، یعنی قصد کر کے ارادہ کر کے تو کوئی سفر نہ کرو سوائے 3 مسجدوں کے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد حاضہ میری یہ مسجد نبوی، اور دوسرا مسجد اقصی. تو یہ 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ ان کے علاوہ قصداً ارادتاً آپ کسی جگہ سفر نہ کرو. یہ چیز جو ہے یہ قابل غور بات ہے. ایسی نہیں ہے کہ سرسری آپ نے سنا کے لوگوں کو خراب کر دیا، ذہنوں کے اندر تشویش پیدا کر دی. آپ کے بچے اور آپ خود یورپ میں جاتے ہیں نوکریاں کرنے کے لیے، وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو کیا وہ 3 مسجدوں میں شامل ہے؟ وہ لندن بھی شامل ہے کیا؟ وہاں کی زمین کوئی سفر بھی ممکن نہیں ہے. تو اس طریقے سے تو آپ نہ وہ یورپ جا سکتے ہیں، نہ امریکہ جا سکتے ہیں، نہ آسٹریلیا جا سکتے ہیں، نہ روس اور چائنا جا سکتے ہیں. تو یہ روزانہ جو تاجر صاحب جا رہے ہیں اور یہ سیاح جا رہے ہیں، یہ طلباء جا رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سفر جو کر رہے ہیں اور ارادہ کر کے ہی جا رہے ہیں. جی بالکل. کیا یہ 3 مسجدوں کی طرف ہے؟ اور خود ہم نے دیکھا کہ سر کے اوپر اٹھائے تو ساری دنیا میں پھرتے گھومتے رہتے ہو، اور اللہ نے عبرت کا آپ کو نشان بنا دیا کہ دیکھو وہ کہتے ہیں نہ جاؤ، لیکن خود عمل یہ ہے کہ افریقہ، یورپ، ایشیا، دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا. اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں. ایسی بات وہ کیسے کر سکتے ہیں جس پر عمل ناممکن ہے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ ان 3 مسجدوں کی تو زیارت کے لیے جاؤ، باقی نہ جاؤ، کہیں بھی نہ جاؤ. اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. جیسے حضور علیہ السلام نے خود سمجھائی بات، آپ نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کی مسجد حرام ہے اس میں ایک نماز پڑھے گا تو 1,00,000 کے برابر ملے گی. ایک روایت 50,000 کی ہے اور ایک دوسری روایت جو ہے 1,00,000 کی. ایک نماز برابر ہو جائے گی 1,00,000 کے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا مسجد اقصی میں اور میری مسجد نبوی کے اندر ایک نماز جو ہے ایک روایت 1,000 کے برابر، دوسری 50,000 کے برابر. تو اگر کسی آدمی کا یہ خیال ہے کہ کوئی اور مسجد شاہی لاہور کی جو ہے یہ ہے، فلاں مسجد دلی کی ہے وہ ہے، الازہر شریف کی مسجد ہے وہ ہے، کوئی اور بھی مسجد ایسی ہیں جس کے اندر ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کے برابر ہے، اس نیت سے نہ جانا. یہ 3 ہی مسجدیں ہیں جن کے اندر یہ عقیدہ رکھ کے جاؤ، ان میں نماز 1,00,000 اور 50,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. چوتھی دنیا میں مسجد کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے اصل یہ ہے ہاں تو سفر منع نہیں ہے، اس نیت سے کرنا یہ منع. ٹھیک ہے مفتی صاحب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جانا، اس میں تو کوئی منع نہیں ہے. ایک قرآن پاک نے کہا جاؤ کا کہ میرے محبوب تیرے پاس آئیں، تو وہ آپ کے تو حضور ہی تو ہیں، وصال کے بعد بھی وہی. اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کا ایک ہوتا ہے روح. روح تو سب کی زندہ ہے، کافر ہو مسلمان ہو. اگر کافر ہے تو اس کی روح عذاب کے لیے زندہ ہے تاکہ چکھے ذوق. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم میں جا کے نہ مریں گے نہ جیئیں گے، مریں گے بھی نہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے. یا ما قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک صاحب جو وہاں کے داروغہ ہوں گے فرشتہ، لیقضی علینا ربک، تیرا رب جو ہے ہمارے موت ہم پر طاری کر دے. وہ کہیں گے نہیں موت نہیں طاری ہوگی، زندہ رہو گے تاکہ چکھو. ٹھیک ہے تو وہ بھی زندہ ہیں لیکن وہ عذاب کے لیے زندہ ہے. اور انبیاء بھی، صلحاء بھی، شہداء بھی، اہل ایمان بھی اپنے اپنے درجے کے مطابق زندہ ہیں، اور یہ موج میلہ کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہیں. تو دونوں زندہ ہیں، جیل کے اندر دونوں ہیں، حوالات کے اندر دونوں ہیں، جیل میں دونوں ہیں. سپرڈنٹ بھی ہے جس کو کوٹھی ملی ہوئی ہے، اور وہ بڑا 18واں وہاں وہ سکیل لے رہا ہے، 19واں لے رہا ہے، 20واں لے رہا ہے. اور یہ جو دوسرے مجرم ہیں یہ بھی ہیں، یہ سزا بھگتنے کے لیے جیل کی 4 دیواری میں ہیں اور وہ موج میلہ کرنے کے لیے. تو یہ عقل ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور فرشتے بھی تو جہنم میں ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں. جی بالکل. خازن اس کا نام ہے جو فرشتوں کا سردار ہوگا، تو جہنم میں وہ بھی ہیں. تو کیا ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. وہ آگ میں جا کے ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس لیے
جہنمی جائیں گے عذاب چکھنے کے لیے، اس لیے قرآن کہتے ہیں ذوقھا، چکھو، انک انت العزیز الکریم، کہ تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا معزز انسان ہے، چکھ۔ دنیا میں بڑا چودھری بنتا تھا، حاجی نمازی بنتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بنتا تھا، چکھ۔ تو وہ وہاں چکھنے کے لیے ہوگا، عذاب چکھنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ حضور کے غلام جو ہے انبیاء کے صدقے سے، اولیاء کے اتقیاء اصفیاء، ان کے صدقے سے ہم جائیں گے وہاں جنت میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو زندہ تو دونوں ہیں، لیکن ایک زندگی لعنتیوں کی زندگی ہے، دوسری جو ہے اللہ والوں کی زندگی ہے۔ جی سر۔ مفتی صاحب، یہاں ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا، ڈسکشن ابھی جاری ہے۔ یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں ہماری فتویٰ آن لائن کی ویب سائٹ thefatwa.com پر، ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، اب ہمارا سیگمنٹ ہے، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال آیا ہوا ہے مفتی صاحب یامین انور صاحب ہیں لاہور سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حائضہ عورت مدینہ شریف میں اور مسجد نبوی میں جا سکتی ہے؟ حیض اور نفاس والی، حائضہ تو ہوتی جو حاملہ بھی نہ ہو اور بالغ ہو اور سن یاس یعنی مایوسی کی عمر کو بھی زیادہ بڈھی بھی نہ ہو، تو ایسی عورت جو ہے ہر مہینے اس کو جو خون آتا ہے رحم سے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو یہ ان ایام ایک یہ خون ہوتا ہے، دوسرا بچے کی پیدائش کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نفاس ہوتا ہے۔ نفاس اور حیض کے دوران نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ یہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ یہ طواف کعبہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مسجد نبوی میں نہیں جائے گی۔ جہاں سے زیارت ہو سکے، جہاں سے ممکن ہو، روضہ انور کی زیارت کر لے گی اور وہیں سے دعا مانگ لے گی۔ اگر انہی دنوں میں پاکیزہ ہو جائے تو پھر جا سکتی ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب انہوں نے ہی شامل کیا ہوا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ روضہ پاک جو ہے مسجد نبوی کے اندر ہے، جی بے شک، اس لیے وہاں مسجد نبوی کے اندر جانا پڑے گا، اور یہ عورتیں نہیں جا سکتی اس حال میں۔ ٹھیک ہے، بندہ جنبی ہو تو وہ بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی نہیں جائے گا مرد۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو بھی بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ پہلی امتیں اس لیے بھی برباد ہوئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کے مزارات اور ان کی قبروں کے پاس مساجد بنا لی، تو تم یہ نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ کیا مساجد مزارات کے قریب مساجد تعمیر کرنا یہ درست ہے؟ یہ بھی ان دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے، جی فریبوں میں سے ایک فریب ہے، اور جہالتوں میں سے ایک جہالت ہے، جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ وہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ بھی جاہلانہ بات ہے۔ اب ان سے کہو کہ وہ مزارات کے پاس جو مسجدیں ہیں، جی تو یہ کون سی دنیا میں مسجد ہے جس کے ساتھ مزارات نہیں ہیں؟ مسجد نبوی وہ بھی مزار پاک ہے، مسجد حرام وہ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں بھی مسجد حرام کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مزارات ہیں انبیاء کرام کے، اور جیسا مشہور ہے حتیم کے اندر حضرت اسماعیل اور اسماعیل اور حاجرہ رضی اللہ عنہما صلوات اللہ تعالیٰ علیہما، تو یہ وہاں بھی ہیں۔ تو یہ مسجدیں تو ہر جگہ ہیں، کیونکہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں یہ کام یہ پہلا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے، وہاں بت نہیں ہوتے، وہاں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تو مسجد ضروری ہے۔ آپ دنیا میں کوئی جگہ بتلا دیں کہ جہاں مزارات ہیں اور وہاں مسجد نہیں ہے، اور داتا صاحب دیکھ لیں، تو میرے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں منشا ہوتی ہے نا، جہاں رونق بڑھانا چاہتا ہے اللہ، وہاں کسی اللہ والے کا مزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہی مسجد کتنے ذوق شوق سے بنائی ہوگی عالمگیر نے، اور ایک شاندار تعمیر ہے، اتنی دنیا کی ایک چند بڑی مساجد میں سے ہے، اور اتنی خوبصورت ہے اور اتنی مضبوط بنی ہوئی ہے، اور اتنی قیمتی پتھر اور یہ وہ، لیکن وہاں مزار نہیں ہے کوئی، اس لیے وہ رونق جو اس کے اندر 10-15 نمازی بھی نہیں ہوتے، جائیں کبھی مغرب اور عشاء کی نماز اور صبح کی 10-15 بھی نہیں ہوتے، اور داتا حضور جائیں تو وہاں ہر وقت جمگھٹا رہتا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نفل ہو رہے ہیں، فرض ہو رہے ہیں، تو میں یہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ بڑی مسجد ہے تو اس کے اندر کیوں نہیں اتنی رونق،
اور یہ اس کے مقابلہ میں رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کرنا مقصود تھا اور دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں وہاں رونق 24 گھنٹے اللہ اللہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں زیادہ ہوتا ہے، تلاوت وہاں ہوتی ہے کہ یہاں ہوتی ہے، نمازیں وہاں ہوتی ہیں زیادہ کہ یہاں نمازیں ہوتی ہیں، نمازی وہاں ہوتے ہیں کہ یہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ میاں میر صاحب کا مزار جو ہے وہ ہمارے شہر کا ایمان ہے، تو یہ ایمان ہے، یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ جس جگہ کو آباد کرنا چاہتا ہے وہاں کسی اللہ والے کی قبر اور مزار بن جاتا ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب اس کے بعد سوال علی جاوید صاحب ہیں دلی انڈیا سے، انہوں نے مفتی صاحب پوچھا ہے کہ مزارات پر چادر چڑھانا اور اس کو چومنا کیا یہ درست ہے؟ ہاں، چومنا کہیں بھی منع نہیں ہے، سجدہ منع ہے، چومنا منع جائز اور ناجائز کے اندر باریک سا فرق ہوتا ہے۔ جی آپ کراس کر کے آگے نہ جائیں، تل کا حدود اللہ قرآن کہتا ہے یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ سجدہ نہ کریں، رکوع نہ کریں ان مزارات کو۔ باقی چادریں کہیں بھی نہیں لکھا کہ یہ منع ہے، اور یہ اصل میں ساری مسجدوں اور مزارات کی مائیں تو ہیں خانہ کعبہ جی ہاں، اور مسجد حضور کا روضہ پاک، ان دونوں پر غلاف، چادریں ہیں۔ لہذا یہاں بھی چادریں یہ ان کے ہی فیض کے منبع ہیں، تو منبع تو وہ ہیں اور یہ فیض کے مراکز انہوں نے جی ہاں، وہاں سے آئے، تو یہ شاخیں ان کی، بے شک۔ تو یہاں بھی چادریں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ چادریں اولیاء اللہ کے مزارات پر جو چڑھائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کے فوائد کہ آج کل محکمہ جو ہے دنیا میں ایک ہی محکمہ اوقاف ہے جس کو کوئی پیسہ جو ہے وہ دینا نہیں پڑتا بلکہ پیسے لیتے ہیں، اور سارے محکمے کی تنخواہ جو ہے نذرانوں سے چل رہی ہے، اور وہاں جو چادریں آتی ہیں قیمتی ہر مہینے اور وقفے وقفے سے یہ داتا حضور ایک جہیز کمیٹی ہے، عورتیں اس کے اندر، مرد ہیں اس کے اندر، تو وہ شہر کے بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں اور ان کے اجلاس ہوتا ہے اور وہاں درخواستیں جاتی ہیں کہ ہماری بچی کی شادی فلاں جگہ ہو رہی ہے، فلاں تاریخ کو ہو رہی ہے، اور اس کی وہ انکوائری کر دیتی ہیں۔ جب معلومات ہوتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بات، تو پھر وہ جہیز میں 10 سوٹ، 8 سوٹ، 5 سوٹ، ان عمدہ چادروں کے وہ سوٹ کپڑوں کے، اور اس کے ساتھ ان کو چاول، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے ساتھ ان کو کراکری، تو زیور، تو یہ سارا کچھ ان کو ملتا ہے مفت میں۔ تو یہ وہ مرنے والے ہیں جو ہم زندوں سے زیادہ سخاوت کر رہے ہیں۔ بے شک وہ آج تک جاری ہے۔ مفتی صاحب عبداللہ خان صاحب ہیں کراچی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی ہے، حضور علیہ السلام یہاں کے نظار نماز پڑھاتے تھے، یہ ممبر ہے ساتھ، اور یہاں سے نکلو تو وہ حجرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بائیں طرف حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جہاں حضور علیہ السلام وہاں سے نکلا کرتے تھے اور یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو ما بین بیتی و ممبری، حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کی پھر تشریحات بڑے مزے لے کے محدثین نے کی ہے، لیکن ہمیں تو بس اتنا ہی کافی ہے، ہمارے ایمان تازہ ہو گئے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جنت کہا ہے، جنت کی مثل نہیں کہا، تو لہذا ہم اس کو جنت ہی مانتے ہیں، یہ جنت۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جی بلا شبہ۔ تو ابو بکر و عمر بھی اس ریاض الجنہ میں ہیں، اور صحابہ یعنی کہ شیخین اور امام مہدی بھی آئیں گے تو وہیں پر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں اور حضور کے ساتھ، تو یہ ریاض الجنہ ہے سارا۔ تو مفتی صاحب وہاں نوافل پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ وہ تو وہاں جائے نا، جیسے پروانے نہیں آتے شمع پر، ایسے لوگ نیت ادھر کرتے ہیں ریاض الجنہ میں، اور دوسرا کہ اس کو دھکا دے کے ادھر کر دیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں چاہیے، لیکن وہ پروانے ہیں نا، پھر ہر ایک کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں رہ نہ جاؤں اس عادت سے، تو لہذا وہاں کی نیت ادھر کرتا ہے، سلام ادھر جا کے پھیرتا ہے، یعنی کھسکتے لوگ دھکا مار کے اس کو ادھر کر دیتے ہیں۔ تو وہاں تو جناب 24 گھنٹے یہی ہوتی ہے رونق کہ ریاض الجنہ میں لوگ نماز پڑھنے کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے بلا شبہ۔ مفتی صاحب صبغت اللہ صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ ریاض الجنہ اور جنت کا باغ
کیسے بن گیا ہے؟ جی جی یہ ان کے قدموں کا صدقہ ہے نا، جی بے شک، نسبتیں ہیں حضور علیہ السلام کے پاؤں سے. جی جی تو بس اسی سے ہی اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا اس نے. صبغت اللہ صاحب ہیں مفتی صاحب چک نمبر 20 سے، یہ پوچھتے ہیں کہ جنت البقیع میں حاضری دینا کیا یہ ہر عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے؟ یہ ضروری کی بات وہی ہو گئی کہ جو ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، کر چکے ہیں. محبت کی بات ہے. محبت کی بات ہے. اگر آپ کے اندر ایمان ہے، محبت ہے، تو وہی تو چیز ہے، جذبات ہیں جو یہاں سے آپ کو لے کر چلے گئے اور لاکھوں روپے آپ نے خرچ کیا اور وہاں سفر بھی کیے. تو اگر آپ کے اندر یہ بھی شوق نہیں ہے، یہ بھی جذبہ نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. جی تو یہ پتھر جو ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ان میں سے چشمے نکل آتے ہیں، تمہارے آنکھوں سے کوئی آنسو نہ ٹپکا. جی مفتی صاحب ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حج اور عمرہ میں عورت حلق اور قصر کیسے کروائے گی؟ حلق بھی نہیں کروائے گی. کیا وہ سر کا بال ٹینڈ کروائے گی؟ نہیں. کروائے گی. اور قصر بس اتنے سارے بال جو ہیں وہ کہیں سے لٹاں لے کے تو ان کو کاٹ دے کینچی سے، بس اتنا کافی. ٹھیک ہے. سیف الرحمان صاحب ہیں مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ حلق نہیں کروائے گی، قصر ہو گئی ہے، یعنی کہ بال کاٹنے ہیں، ٹینڈ نہیں کروانی، رکن ادا ہو جائے گا اس سے. جی آب زمزم کی برکت مکہ کے اندر اور مکہ سے باہر پینے کی جو برکات ہیں وہ ایک ہی جیسی ہیں یا مکہ میں پینے کی فضیلت؟ وہ برکات تو واضح ہیں کہ چشم اقبال نے کہا چشم عالم یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لکا ذکرک دیکھے. مکے کے اندر ایک چشمہ تھا، اب مدینہ طیبہ اتنا دور، یہاں سے اتنا بڑا پائپ جا رہا ہے، زمزم کا پانی وہاں بھی میسر ہے. کہاں؟ مدینہ طیبہ میں. ہاں مدینہ طیبہ میں، مکے سے نکل رہا ہے، مدینہ طیبہ میں بھی جا رہا ہے. تو دونوں حرم جو ہیں ان کے اندر زمزم کا پانی، اور مسجد نبوی کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی بڑے بڑے جو ہے برتن رکھے ہوئے پانی کے، اور لوگ وہاں سے پی رہے ہیں، اور وہاں سے بڑے بڑے کین بھر بھر کے ادھر بھی لا رہے ہیں. تو اتنی اس کی برکت ہے. اور کوئی ثبوت چاہیے کہ ایسی برکت کسی اور چشمے میں بھی ہے؟ آپ کے یہ جو یہاں نلکے لگے ہوئے ہیں، واٹر سپلائی ہو رہا ہے، کیا کیا ان کا حال ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. ناظر علی صاحب ہیں مفتی صاحب چیچا وطنی سے، یہ پوچھتے ہیں کہ اور یہ پانی دنیا کا آج کی طب کی یہ وہ جو تحقیقات یہ ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ صحت مند اور خوش ہضم جی وہ یہی ہے، یہ زمزم کا پانی. اس سے بہتر دنیا میں کوئی پانی نہیں. بے شک. چیچا وطنی سے مفتی صاحب ناظر علی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اشراق کے نوافل ان کا ثواب حج کے برابر ہے؟ اور اگر برابر ہے تو اصل حج میں اور یہاں جو عبادات کی جاتی ہیں جن کا بتایا جاتا ہے کہ اس کا ثواب حج یا عمرہ کے برابر ہے، ان دونوں میں فرق ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیں حج ہوتا ہے، اور یہ دو نفل جو ہیں لاہور میں اور چیچا وطنی میں پڑھنے، یہ اور چیز ہوتی ہے ہر ایک کو حضور شوق دلانے کے لیے نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تو ہے نہیں. ہم تو اپنی جیب کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ اتنے پیسے نکلے تو پیچھے کیا بچے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا جو سوال کرتی ہے اللہ ہر ایک کو اس کا دے دے، جتنا کوئی مانگتا ہے وہ دے دے. تو اس کے رحمت کے سمندر میں اتنا فرق بھی نہیں آئے گا جیسے ایک چڑیا آ کے کشتی کے کنارے پر بیٹھ جاتی ہے اور سمندر سے چونچ میں پانی لے لیتی ہے. تو جتنا اس چونچ کے قطرے نے پانی نے اس میں کمی کی ہے، اتنی بھی نہیں کمی ہوتی. تو لہذا اپنی رحمت سے جتنا چاہے وہ دے دے گا. آپ اس کو ناپ تول یہاں اپنے حساب کتاب سے نہ کریں. ٹھیک ہے. معاویہ علی صاحب ہیں بسال سے مفتی صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا یا روضہ انور کا یا گنبد خضرا کا بوسہ لینا کیا یہ جائز ہے؟ بوسہ لینا ہر جگہ کا جائز ہے. سجدہ کرنا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. باقی زمان اور مکان کے ساتھ جائز ناجائز کا تعلق نہیں ہوتا. بوسہ لیں، ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لیں، قبر شریف جو ہوتی ہے مزار، یہ تو ہمارے علماء کی انتہائی احتیاط ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزاروں کے آس پاس جو ہے جالی لگا دی ہے، جیسے حضور کی لگا دی جالی، تاکہ حضور کی قبر شریف جو ہے یہاں بھی مزار شریف جو ہے اس تک ہاتھ ہی نہ جائیں. ورنہ تو یہ لوگ جو ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں نا، یہ تو وہاں کی اینٹیں روڑے بھی اٹھا کے لے جائیں گے گھر میں. وہ کتھوں لے آئے ہیں؟ وہ قبر شریف ایک پاسے میں اٹھائی اور چوری کر کے لے آیا تبرک کے طور پر.
नाले चोरी करी जा रहे हैं, नाले तबारक बनाई जा रहे बरकत भी हासिल हैं, कर और वहाँ से वहाँ, और अगर कच्चा होगा वो मज़ार शरीफ जी। तो फिर वो अगले दिन उसकी कब्र ही गायब हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी सारी ले गए अकीदतमंद। ये लोग भी तो हमारे ऐसे हैं। लिहाजा सजदा और होता है और बोसा देना और होता है। लेकिन बोसा हमारे- जायज़ है, ये किसी जगह भी मना नहीं है, लेकिन बोसे को बोसा ही रहना चाहिए, सजदा नहीं बनाना चाहिए। मुफ्ती साहब हमारे शुआरा हमने ये भी देखा है जी कि बाज़ अवाम जो हैं जो आला वो आके वाकई सजदा करते हैं, जी बिल्कुल ऐसा और ही कितने लोगों को दाता हुजूर या दूसरी मज़ारात पर हमने खुद जाके उठाया होकर। और उनसे लड़ाई भी की, और 2 कसौन खाए और 2 उनको लगाए। तो ये भी एक स्वाब है, जिहाद है। फल युगय्यिर बियदिही, तो लिहाजा हमने हाथों से उसको बदलने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल आप अपनी हिम्मत को और अपने जिस्म और सेहत को देख के, और उसके भी कहीं जट ऐसा ना हो कि लम्हा पाल है आपको, तो लिहाजा आप उसको मना करें। मुफ्ती साहब ये आज की डिस्कशन का हमारा आखिरी सवाल है, अगरचे हमारे मौजू से मुतल्लिका नहीं है। ये पूछते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इशारों पर, ट्रैफिक इशारों का पाबंदी नहीं करते और सिग्नल ब्रेक करते हैं, इसका कोई गुनाह है या जुर्म तो है, तो हर जुर्म गुनाह भी है मुफ्ती साहब? हाँ, हर जुर्म गुनाह ही होता है ठीक है किसी दर्जे में, जी इतना इतना इतना। जी जी बिल्कुल अब देखें कि ये तो वो जुर्म है जिसके अंदर उधार नहीं है। जी ये जो ट्रैफिक के इशारे का करेगा ना, मुखालफत करेगा और रेड होगा तो ये अपनी गाड़ी को आगे ले जाएगा, या मोटरसाइकिल या कोई तो ले जाएगा, तो इसकी तो सज़ा नकदो नकद इसको मिल जाएगी। दूसरा टक्कर मारेगा, ये शहीद हो जाएगा, ये तो शहीद हो जाएगा, अस्पताल भी नहीं पहुंचेगा। तो लिहाजा इसको सज़ा, चालान वाले जो हैं पुलिसिए वो तो बाद में करेंगे ना, पहले तो इसका अपना ही चालान हो जाएगा। इस वास्ते एक नज़्म जी तंजीम तो ये हमारे बुज़ुर्गों का भी है और इस्लाम का भी है। आप नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हर चीज़ के अंदर नज़्म देखते हैं। तो ट्रैफिक का आपका फ़ायदा है। हो सकता है कि आपके साथ गाड़ी में या पैदल या साइकिल या मोटरसाइकिल आपके बच्चे हों, आपकी बीवी हो, आपका दोस्त हो, आप ख़ुद भी तो इंसान हैं, आपकी भी तो जान कीमती है, तो क्यों ख़ुदकुशी करते हैं? 1 मिनट की बात नहीं है। तो आप ज़रा सब्र करें और डिसिप्लिन, और दुनिया को आपने दिखाना है। ये यूरोप और अमेरिका और बाहर के मुल्कों में नहीं है, आप ही के मुल्क, हमारे मुल्क में हम ही लोग ऐसे हैं, बदतमीज़ हैं कि ये सब कुछ कर जाते हैं। तो लिहाजा आप, वो लोग यहाँ भी तो हैं, तो वो आपको देखेंगे तो फिल्म बना लेंगे और अपने इलाके में जाके वो मजाक भी उड़ाएंगे और ये कहेंगे ये हैं पाकिस्तान की आवाम और ये वहाँ का लॉ एंड आर्डर का मसला है। मुफ्ती साहब, एक आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि जो लोग हज या उम्रा पर जा रहे होते हैं तो हम ज़ाहिर है मोहब्बत भी होती है उस दर से, उस खाक से भी मोहब्बत है, और फिर ख़ास तौर पर जब जिक्र आता है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी का, तो हम अपनी तरफ से ये उन्हें पैगाम देते हैं कि मेरी तरफ से सलाम हुजूर की बारगाह में पेश करना। ऐसा कहना मुफ्ती साहब, ये दुरुस्त है? बिल्कुल सलाम करेंगे। हाँ, एक ज़हनों में खटक है, और वो ये है कि हुजूर अस्सलाम ने फरमाया कि मेरे मज़ार के ऊपर 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 मेरे मज़ार पर आएंगे। जब ये हुजूर फरमा रहे थे उस वक्त तो मज़ार नहीं था, जी हाँ। तो 70,000 सुबह आ रहे हैं मेरी खिदमत में सलाम अर्ज़ करने के लिए फरिश्ते 70,000, जो एक बार शाम को आते हैं, और जो एक बार आता है दोबारा इतनी कसीर तादाद है कि उनमें से किसी को मौका नहीं मिल रहा, दोबारा हसरत ही रह जाती है। तो आसी पड़े जो नेक हैं, आला हज़रत ने फरमाया जो नेक हैं उनको फ़कत एक बार एक मरतबा बार इजाज़त, जो नेक हैं फरिश्ते है फ़कत उनको फ़कत एक बार आसी पड़े रहें तो सज़ा सला उम्र भर की है। हम तो वहाँ सारी उम्र बैठे रहें तो कोई नहीं कहेगा चला है तेरी बारी और नहीं आएगी, हम तो सारी उम्र वहीं लाशें भी हों जाए, तो आसी पड़े रहें तो सज़ा सलाह उम्र भर की है। मुफ्ती साहब के सलाम भेजना किसी के हाथ, हाँ, यहाँ एक सवाल ये आता है ज़हनों में, और जिसको फिर इसके माने मफ़हूम को बिगाड़ा जाता है। वो कहते हैं ये तो फरिश्ता होता है, और वहाँ हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे मज़ार के पास, कब्र के पास फरिश्ता होगा जो दुनिया भर के सलाम मेरी खिदमत में पेश करेगा। तो आप उस पर ईमान रखते हैं कि जो हुज़ूर का ग़ुलाम खादिम जो दरबारी है उसको सारी दुनिया का पता लग जाता है कि किसने सलाम भेजा है,
جی اس پر ایمان ہے، حضور پر نہیں ہے۔ ارے بھیا حضور علیہ السلام کو ساری دنیا کا پتہ ہے کہ کس نے سلام بھیجا ہے، درود و سلام بھیجا ہے، کون بات کر رہا ہے، کس نے وسیلہ میرا پکڑا ہے، سب پتہ ہے۔ آداب یہ ہوتے ہیں یار، آپ کھانا خود بھی لے سکتے ہیں، لیکن آداب نے کہا نا کہ آپ کسی بزرگ کے ساتھ ہوتے ہیں جی تو آپ کا یا میرا خادم شاگرد ہے، میرا بیٹا ہے، جی تو میں مسجد میں آتا ہوں تو میرا بیٹا میری جوتیاں اٹھا لیتا جی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نہ نکالیں کہ میں اٹھا نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں سکت نہیں، قوت نہیں ہے، میں اٹھا نہیں سکتا، اتنا میں بیمار کمزور ہوں۔ کمزور نہیں، میں اٹھا سکتا ہوں۔ آداب کا یہ تقاضا ہے، اس کو میرے ساتھ عقیدت یہ ہے کہ میرا شاگرد جو ہے عقیدت مند میرا بیٹا وہ اٹھا لیتا ہے میرے اور اس کو ہاتھوں سے، اپنے لیے شرف سمجھتا ہے۔ شرف سمجھتا ہے۔ اسی طرح سے کھانا جو ہے وہ میرے سامنے ٹرے میں لا کے اور دسترخوان بچھا کے، ورنہ تو میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہی پالو، سالن پالو، آپ ہی روٹی پھاڑ لو، پکیا ہے، سب کچھ موجود ہے، تیار ہے، اور بیٹھ کے کھا لو، اس میں تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، اگر وہ ادب والے لوگ ہوئے، تمیز والے ہوئے تو مجھے کہیں گے آپ بیٹھیں، یہیں آپ کے ہاتھ بھی دھلائے جائیں گے اور آپ کو سبحان اللہ دسترخوان بھی آ جائے گا اور اس کے اوپر کھانا بھی لگ جائے گا۔ اور یہ آداب ہوتے ہیں ہر بارگاہ کے۔ ذرا اوپر چلے جائے، ذرا اوپر چلے، تو یہ ملائکہ خادم حضور کے، یہ تو آخری زمین عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ زمین عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک فرشتے کیا ہیں؟ خادمان سرائے محمد۔ یہ حضور کے نوکر چاکر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ نہ کہیں کہ حضور خود نہیں سنتے۔ اچھا اللہ کی بارگاہ پھر حضور سے بڑی بارگاہ ہے نا، جی ہاں، تو وہاں بھی تو فرشتے پہنچاتے تو وہاں فرشتے جو ہیں نامہ معید کرامن کاتبین، ہمارے کندھے تھک گئے جناب، وہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ساری عمر یہاں سے لکھتے ہیں، نامہ مال لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، پھر اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے، تو یہ ساری حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ نتیجہ نکالو گے کہ اللہ میاں ہم تو حضور کے بارے میں یہ شک شبہ پیدا کر رہے تھے، تو بھی ہمیں ہی نکلا کہ تو بھی خود نہیں، تجھے نہیں پتہ چلا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اگر ان کو اونگ آ جائے یا وہ دائیں بائیں ہو جائیں ذرا، تو وہ نامہ مال تو مکمل نہ ہوا، ڈائری جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی۔ یہ باتیں، یہ سوچ، یہ گستاخانہ ہے، جاہلانہ ہے، اصل مفتی صاحب آداب ہیں۔ اللہ کی اللہ سب جانتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے آداب ہیں، یہ اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام سب جانتے، دیکھتے، سنتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہے، سبحان اللہ۔ درود و سلام ہے۔ یہ اصل جو مسئلہ ہے وہ جہالت ہے، اور وہ اصل میں ایک بغض ہے دل کے اندر، اور شیطنت ہے۔ مفتی صاحب یہاں ہماری ڈسکشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی خوبصورت نشست کے لیے۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے گفتگو کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے آداب پر۔ کیا خوب کہا گیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب کعبے کا کعبہ دیکھنے کے لیے جو حجاج کرام ہیں، جو معتمرین ہیں، وہ آئندہ 3-4 دنوں میں مدینہ طیبہ کی طرف سفر کریں گے۔ ہماری عاجزانہ التجا ہے، میری پوری ٹیم کی اور میرے استاد محترم مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب کی، ہماری طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں التماس دعا کیجیے گا، سلام عرض کیجیے گا۔ اگر قبولیت ہو گئی تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں۔ ساری امت کی طرف سے بھیجیں اور ساری امت کی طرف سے دعا بھی مانگیں۔ جی بے شک۔ اور یا رسول اللہ آپ کی امت آج کل جو دکھوں میں گھری ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کی دعا وہ قبول ہے، تو لہذا ہمارا امتحان مزید نہ لیے جائیں، بلکہ ہمیں معاف کر دیا جائے، عافیت مل جائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد